بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ شیخ عبداللہ قیاد بن محمد حاروشی مغربی فارسی اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے درج ذیل درود شریف کی متعلق پڑھا کہ جو شخص اس درود پاک کو محبت سے پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا اور ہمیشہ پڑھے گا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا جائے گا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ فضیلت پڑھی تو اس کے بعد میں نے اس درود پاک کو اسی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار زیارت ہو جائے۔ کہتے ہیں لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر اس کے بعد میں نے پورے شوق کے ساتھ، بہت زیادہ محبت کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی پہلے وہ یہ درود شریف پڑھ رہے تھے اور کثرت سے ورد کر رہے تھے، لیکن اس کثرت میں شوق نہیں تھی، توجہ نہیں تھی، محبت نہیں تھی۔ لیکن جب اس درود پاک کو کثرت سے ورد کیا اور خواب میں کچھ نہ دیکھ سکے تو پھر بہت شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد میری قسمت چمکی اور مجھے خواب میں یہ خوشخبری دی گئی کہ تم اہل جنت سے ہو، یعنی تم جنت میں جاؤ گے، اور پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس خواب کے بعد کہتے ہیں میں ہمیشہ اپنے ملنے جلنے والوں کو، اپنے بھائیوں کو اس کی تاکید کرتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ بہت سے اس درود پاک کو پڑھنے کے عادی بھی ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو خود درود شریف پڑھنا اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کے بعد بھی کچھ نہ دکھنا، پھر محبت سے پڑھا تو خواب میں زیارت بھی نصیب ہوئی، اہل جنت ہونے کی خوشخبری بھی ملی، اور اس کے بعد پھر اپنے بھائیوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کرنا۔ سوچیں کتنا بڑا صدقہ جاریہ اور کتنا ثواب کا کام ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے جو دینی بھائی ہیں ان میں سے ایک شخص نے اس درود پاک کو بطور وظیفہ اپنا لیا تو اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور کچھ ہی دن بعد اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اور یوں ہی ایک اور ہمارے بھائی تھے، ان کو بھی درود پاک بتایا تو انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کی گئی۔ الغرض جس نے بھی اس درود پاک کو پوری توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حضوری قلبی سے پڑھا، یعنی کہ اپنے قلب کی توجہ کے ساتھ پڑھا، تو اسے اس درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف لازمی حاصل ہوا۔ اور وہ درود شریف بہت مختصر سا ہے، بہت چھوٹا سا ہے، اور وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جن کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہے تو اس درود پاک کو محبت سے، شوق سے پڑھیں، حضوری قلب کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ضرور بالضرور زیارت نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی قسمت چمکے گی، سعادت ملے گی، برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ شیخ حسن محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرد صالح نے دلائل الخیرات کی طرف میری توجہ مبذول کرائی اور کہنے لگا کہ دلائل الخیرات شریف کی قرات کو لازم پکڑ لیجئے اور اسے لازم کر لیں کہ اسے پڑھنا ہے۔ میں اکثر و بیشتر خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں، اور اس واقعے کے چند سال بعد میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی ترغیب دی۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے پڑھنے کے لیے کہا کہ کوئی طالب اس وقت تک منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دلائل الخیرات شریف کی برکات، انوار و اسرار اور اخلاص نیت، صدق ارادہ اپنے ساتھ نہ رکھے، اور اس وقت تک اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا جب تک کہ اس کی نیت صادق نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور درود و سلام ہو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نیکیوں کی راہ پر لگانے والے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ جب ہم صومالیہ کے مقام شمامہ میں تھے اور جامع ازہر کی ایک بزرگ شخصیت بھی ہمارے ساتھ تھیں، چنانچہ جب شیخ کا قافلہ اپنے وطن عزیز مصر پہنچا تو انہوں نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دلائل الخیرات شریف لازمی پڑھا کرو اور اسے کبھی بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ پہنچنے والے اسی کے سہارے سے منزل پر پہنچتے ہیں۔ کیونکہ دلائل الخیرات شریف میں جو درود پاک ہیں وہ تمام درود پاک کے مجموعے وہاں موجود ہیں۔ تو جو شخص بھی دلائل الخیرات شریف محبت سے پڑھے گا، ہمیشگی کے ساتھ پڑھے گا، شوق سے پڑھے گا، ادب سے پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ راہ سلوک کے منازل بہت آسانی سے طے کرے گا اور بہت جلدی طے کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، محبت سے، شوق سے، حضوری قلب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے،
اور خصوصی نظر کرم عطا ہو۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔